بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رب کریم نے دنیا میں ہر بندے کو ایک ہی دل دیا ہے، دو دل نہیں ہوتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے ہر مومن کو، عورت ہو یا مرد، ایک ہی دل دیا ہے۔ اس ایک دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا غم بھی ہو اور اللہ کا غم بھی ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا غم ہے تو دنیا کا غم چھوڑنا پڑے گا، اور دنیا کا غم ہے تو اللہ کا غم خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہے تو اللہ کی محبت نہیں رہتی، اللہ کی محبت ہے تو اللہ خود بخود دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ میری بات سمجھیں، میں جو جملے استعمال کر رہا ہوں، دنیا کی محبت ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈالتا، اور اگر اللہ کی محبت ہے تو وہ اللہ دنیا کی محبت کو خود ہی نکال دیتا ہے۔ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے بزرگ ہیں۔ بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا، ہمارے اکابر حق تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھ لیتے تو شاید ہم یہ تصور کر لیتے کہ سرزمین پر اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں۔ میں نے ابھی ایک جگہ علماء کا بڑا مجمع تھا، وہاں میں نے ایک بات کہی کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، عقیدت سے نہیں۔ عقیدت کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو لیکن مجھے محبت ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ ماں باپ سے انسان کو عقیدت ہوتی ہے، یاد رکھنا، ماں باپ سے انسان کو عقیدت ہوتی ہے۔ باپ کتنا ہی بڑا گناہ کرے لیکن پھر بھی بیٹا اپنے باپ کی بدنامی کو برداشت نہیں کرے گا، چونکہ بیٹے کو عقیدت ہے۔ ماں سے کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے، بیٹے سے کہا جائے تیری ماں نے یہ کیا تو بیٹا تھپڑ مار دے گا بولنے والے کو، لیکن اپنی ماں کے خلاف سننے کو پسند نہیں کرے گا۔ ماں باپ سے عقیدت کی بنیاد پر محبت ہے۔ عقیدت اور چیز ہے، بصیرت اور چیز ہے۔ بصیرت کا معنی ہوتا ہے اندرونی نگاہ سے دیکھ کر کسی میں جوہر ہے، کسی میں اخلاق ہے، کسی میں علم ہے، کسی میں عملی زندگی ہے، اس کا تعلق مع اللہ ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس سے محبت کرنا، اس کو بصیرت سے محبت کہا جاتا ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ بہت کالے، بہت سانولے، بہت ناطے قد کے، بہت چھوٹا قد، کوئی خوبصورتی نہیں، لیکن ابو حنیفہ کے استاذ۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے اس کالے کلوتھے بد شکل استاذ کے بعد میں فرماتے ہیں، ما رأیت افضل من عطا ابن ابی رباح، میں نے عطا ابن ابی رباح سے زیادہ بہتر استاذ نہیں پایا۔ ان کی صورت کی بنیاد پر تعریف نہیں کی، ان کے اندر کے جوہر کی بنیاد پر، ان کے اندر کی جو مایا ہے۔ ہم سب اور خصوصاً آج کل کا جوان تو گوری چمڑی پہ مرا جا رہا ہے۔ جہاں گوری چمڑی دیکھی کہ یہ دیوانہ بن گیا،
نہ اس میں دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کا مجاز ہے یا نہیں، نہ اس میں دیکھا کہ نمازی ہے یا نہیں۔ ماں باپ منع کر رہے ہیں، بیٹا تیرے لائق یہ بیٹی نہیں ہو سکتی ہے، یہ معاشرے کو گندہ کرے گی، حالات کو خراب کرے گی، بیٹے تم نہ لاؤ اس کو، دیکھو اس کی آوارگی دیکھو، یہ کھلے بال پھر رہی ہے، یہ اپنے ماں باپ کا کہاں نہیں مان رہی ہے، جو حقیقی ماں باپ کا کہاں نہیں مانتی، وہ تمہارا کہاں مانے گی، وہ ہمارا کہاں مانے گی۔ لیکن ضد پر ہے گوری چمڑی کی بنیاد پر۔ میں ابھی جگہ جگہ ایک بات کہی ہے جوانوں میں کہ یاد رکھو، میرے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ انسان 4 بنیادوں پر نکاح کرتا ہے، یا تو دولت کو دیکھ کر، یا تو جمال کو دیکھ کر خوبصورتی، یا تو نسب اور حسب اور خاندان کو دیکھ کر، اور یا تو دینداری کو دیکھ کر۔ 4 باتیں۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم نے جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا تو یہ طریقہ ہے عیسائیوں کا۔ عیسائی ہمیشہ گوری چمڑی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، انہیں کچھ پر ہی نہیں ہے اخلاق سے۔ اخلاق کیا چیز ہے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ جو آپ میں یورپ گیا ہو، جو آپ میں انگلینڈ گیا ہو، جو آپ میں کینیڈا کے سفر کیے ہو، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ وہاں صرف اس گوری چمڑی کی بنیاد پر مرد عورت مل جاتے ہیں، باقی اس میں کوئی جوہر نہیں ہوتا۔ بھلا جو راستے میں چلتے ہوئے تیرا ہاتھ پکڑ سکتی ہے وہ کل کو دوسرے کا بھی پکڑے گی، لیکن صرف خوبصورتی کی بنیاد پر۔ لندن یا لیسٹر کا واقعہ ہے، وہاں کی مساجد میں چونکہ مردوں کے ساتھ علیحدہ کمرہ عورتوں کا بھی بنایا جاتا ہے، ہمارے وہاں نظام نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی جگہ جگہ یہ رائے دی کہ راستوں کی مسجد پر ہونا چاہیے، جو ہائی وے کی مسجدیں ہیں ان مساجد میں عورتوں کے لیے بھی علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے نماز کا، اس لیے کہ مرد تو وہاں اتر کر نماز پڑھ رہا ہے، عورت بغیر نماز کے بیٹھی رہتی ہے، جبکہ اس کو بھی نماز پڑھنا ہے۔ تو راستوں کی مساجد پر ان کے لیے علیحدہ کمرہ نماز کا ہونا چاہیے۔ اسلامی ممالک میں ہر جگہ اس کا نظام ہے۔ وہاں انگلینڈ وغیرہ میں جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے جب مسجدیں بنائی تو عورتوں کے لیے بھی علیحدہ سیکشن بناتے ہیں، وہاں عورتیں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ایک مسلم لڑکی نماز کے لیے آئی، اس کے ساتھ ایک عیسائی لڑکی بھی آئی، وہ تو ویسے ہی آئی، سہیلی تھی، تعلق تھا، تو یہ نماز پڑھنے آئی تو اس کے ساتھ وہ بھی آئی۔ نماز کے بعد وہاں ٹیونیشیا کی جماعت آئی تھی، اور اس جماعت کے کسی صاحب نے بڑا بہترین انگلش میں خطاب کیا، بات کی، دین کی دعوت دی، اور بہت اچھے انداز میں اسلام کو سمجھایا۔ وہ عیسائی لڑکی نے سنا تو اس نے کہا کہ یہ جس نے ابھی لیکچر دیا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ مسجد میں کہلوایا گیا تو امیر صاحب جو تھے جماعت کے، وہ اس نوجوان کو لے کر آئے اور یہ کہا کہ اس نے ابھی جو لیکچر دیا وہ یہ صاحب ہے۔ اس عیسائی لڑکی نے کچھ بات چیت کی، کچھ مسائل پوچھے، وہ اتنی امپریس ہوئی اسلام سے، اتنی امپریس ہوئی، خوشی خوشی۔ وہاں کا ماحول ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ تو ملاقات کرتے ہیں، اس لڑکی نے بھی ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھایا اس نوجوان سے، تو نوجوان نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، تو کہا عجیب ہے، تم ابھی تو محبت کی تعلیم دے رہے تھے اور ابھی میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں تو تم ہاتھ نہیں دے رہے۔ فرمایا میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ میرا ہاتھ یا تو میری بیوی کے ہاتھ میں جا سکتا ہے یا میرے محرم کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، میری ماں، میری پھوپھی، میری خالہ کے ہاتھ میں جا سکتا ہے اور پرایوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ وہ لڑکی مارے خوشی کے جھوم اٹھی اور اس نے کہا اگر آپ جیسے وفادار مل جائیں تو اس کی بیوی کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسلام تو واقعتاً ایک ایسا مذہب ہے، یہ تو میری بد اخلاقیوں نے اسلام کو بدنام کیا۔
آج ہی بخاری شریف میں ایک مسئلہ گزرا، باب گزرا، بابن السہلا والسمحہ اذا باع واذا اشترى. فرمایا کہ خرید و فروخت کے اندر تاجر اور بیپاری کو اور خریدنے والے دونوں کو نرمی کا معاملہ، سہولت کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر تم نے کوئی چیز بیچی تو اس صورت میں اس غریب نے ادھار خریدا ہے اور اس کے پاس وقت پر پیسے نہیں ہیں، تھوڑی سی مہلت اسے اور دے دی جائے، گالی گلوز نہ کیا جائے، برا بلا نہ کہا جائے، اگرچہ ان لصاحب الحق کی مقال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو مانگنے کا حق ہے، بولنے کا، آپ ضرور مانگے، لیکن نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ. اور خریدار کو بھی چاہیے کہ نرمی اور سہولت کا معاملہ کریں. مطلب یہ ہے کہ پیسے ہیں تو دے دے، تال متول نہ کرے. امام بخاری اس پر ایک روایت لائے کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، فرشتوں نے پوچھا کہ کوئی عمل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ایک عمل میرے پاس ہے، میری کپڑے کی دکان تھی اور میں نے اپنے نوکروں سے یوں کہہ رکھا تھا کہ اگر مالدار خریدنے آ جائیں اور مہلت مانگے، اس لیے کہ کبھی مالدار کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے، بازار میں پہنچا، اچانک پیسے ختم ہو گئے، جیب کٹ گیا، گھر پہ بھول گیا، اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے. اگر مالدار خریدنے آ جائیں اور تمہارے پاس مہلت مانگے، اسے مہلت دے دیجیے، اور غریب آ جائیں اور معافی چاہیں تو اسے معاف کر دیجیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ کہہ کر کے کہ تم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کے ذیل میں نے اپنے بچوں سے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سنائی. حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں یوں لکھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو آپ کے شاگرد رشید ہیں، وصیت نامے میں یوں لکھا، فرمایا میرے مرنے کے بعد میرا جو کاروبار ہے، اس کاروبار کے اندر ضرورت پڑ جائیں تو اس صورت میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرنا، معاف کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو معاف کرنا، اور کسی کو دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو جتنا باقی ہے اس سے زیادہ دینا. یاد رکھو سود تب ہوتا ہے جبکہ معاملہ کرتے وقت شرط لگائی گئی ہو. مثلا یہ کہ میں 100 دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد آپ کو 150 دینا پڑے گا، یہ تو ہو گیا سود. باقی میں نے آپ کو 100 روپے دیے اور آپ نے مہینے کے بعد 100 ہی مجھ کو واپس کرنے ہیں، کوئی شرط نہیں. لیکن آپ کے دل میں یہ آیا کہ اس غریب نے میری مجبوری میں میرا تعاون اور میری مدد کی تھی، اس غریب کے پیسوں سے مجھے اب کاروبار لگ گیا اور اچھی خاصی برکت ہو گئی، لاؤ میں 50 روپے زائد دے دوں، اپنی طرف سے ہدیہ دے دوں. اسے سود نہیں کہا جاتا. یہ بیاج اور سود کے مسئلے میں داخل نہیں ہے. اللہ کے حبیب حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عزیزم ابو یوسف، تمہیں چاہیے کہ اگر کسی کو دینے کی باری پیش آ جائے تو کچھ زیادہ دے دینا. اسی پر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز خریدو جتنی قیمت طے ہو جائے، خصوصاً علماء کو حضرت نے خطاب کر کے لکھا ہے، اے اہل علم، اے علماء، یاد رکھو تم نے کوئی چیز خریدی اور اس کی قیمت دینے کا وقت آیا، فرمایا متعینہ قیمت سے کچھ زائد دے دینا، متعینہ قیمت سے کچھ زیادہ دے دینا. حضرت نے اس پر جو حکمت لکھی ہے سب کے لیے، عجیب حکمت. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے متعینہ طے کر دے، جو طے کیا ہے اس سے کچھ زیادہ دے دیا تو اس صورت میں لوگ تمہارے قریب ہوں گے، اور اگر تم نے جتنا طے تھا اس میں بھی گندی مار دی تو رکشہ والا بھی دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ یہ کمبخت ابھی مفت میں بیٹھ جائے گا، یا یہ ابھی 2 روپے میں بیٹھ جائے گا. لاری والا بھی منہ پھیر لے گا کہ اس کو کیلے نہیں دینا، یہ 2 روپے کا 1 روپے میں دے گا. ہر ایک ہم سے منہ پھیرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے دین کی بات پہنچنے کے اسلام سے نفرت ہو جائے گی. فرمایا یہ بھی تبلیغ ہے، یاد رکھیے یہ بھی تبلیغ ہے.
اس کو بھی تبلیغ دین کہا جاتا ہے۔ صرف دعوت و تبلیغ کے اندر چلنا، صرف مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانا، اسی کو تبلیغ نہیں کہا جاتا۔ زبان سے کچھ نہ بولو لیکن اخلاق محمدی کو پیش کرو، یہ بھی ایک بہت بڑی تبلیغ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اور ممالک میں گئے اور ان ممالک میں جانے کے بعد کاروبار شروع کیا، کوئی تبلیغ صحابہ نے نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ تھوڑے تھے۔ اگر وہ تبلیغ شروع کرتے تو ان کا ملک پورا غیر اسلامی، عیسائی، یہودی، فلاں اور فلاں تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تبلیغ شروع نہیں کی، مدرسہ نہیں کھولا، مکتب نہیں کھولا، جماعت میں نہیں چلے، کاروبار شروع کیا، اور کاروبار میں دیانت اور امانت کے ساتھ بیچنا شروع کیا۔ وہ امانت اور دیانت کا ثبوت پیش کیا کہ وہاں کے لوگ امانت کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئے۔ یہ بھی تبلیغ ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کے اخلاق محمد الرسول اللہ پر آ جائیں، مسلمانوں کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آ جائیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طے ہوا ہے اس سے کچھ زیادہ دے دینا۔ فرمایا 2 روپے زیادہ دینے سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی زندگی تمہارے 2 روپے سے بن گئی اور تم سے جڑ گیا تو اس کی آخرت بن جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں غیر مسلم کے کپڑے کی دکان پر کھڑے تھے۔ حضرت کے حالات میں لکھا ہے آپ نے کپڑا خریدا، دکاندار غیر مسلم تھا، نہیں پہچانتا تھا۔ اتنے میں کسی نے حضرت کو دیکھا جو مسلمان تھا، دورہ ملاقات کے لیے گیا اور دکاندار سے کہا حضرت جی ہیں یہ تو ہمارے حضرت جی ہیں۔ اب وہ حضرت کی تو بڑی شہرت تھی، اس لیے غیر مسلم بھی جانتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو قیمت کپڑے کی طے ہوئی تھی مثلا 200 روپے، اب وہ کم کرنے لگا، حضرت جی نہ دیجئے، حضرت جی 100 روپے دے دیجئے، یہ 200 روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اب آپ نہ بھی دیں گے تو چلے گا، آپ 100 روپے دے دیجئے۔ حضرت نے 210 روپے مثلا میں کہہ رہا ہوں 210 روپے زیادہ دیے، اور حضرت نے فرمایا میرے پیارے مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے، یعنی میں مولویت کے نام پر روتے کھا لوں، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اکابر تو ہمارے اکابر تھے، واقعتاً ہو بہو وہ نقش قدم پر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے روایت ہیں، لا یطلب سمن کے اندر کم نہ کرو الا بطیب نفس۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تم کوئی چیز خریدو سامنے والے سے، اگر بائیں اور بیچنے والا پیسے کم کرنے پر راضی نہ ہو تو زبردستی کم کر کے اس چیز کو نہ خریدو، اگرچہ سودا تمہارا ہو گیا، اس نے تم کو یہ چیز دے دی، تم نے لے لی، تم نے پیسے بھی دیے، لیکن وہ دل سے اتنے پیسے لینے پر راضی نہیں تھا، تو فرمایا اس کے دل کی خوشی کے بغیر اس طرح چیزوں کو نہ لیا کرو۔ اللہ کے نبی کا اگلا جملہ تو سنو، فرمایا اگر تم نے اس طرح لیا ہے تو بے تو ہو گئی، اس لیے کہ مالک نے تم کو دے دیا، سودا ہو گیا، لیکن اس چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ آج حقیقت حال یہ ہے کہ برکت جانتا ہی کون ہے؟ سب کمن جانتے ہیں، کیفن کوئی نہیں جانتا۔ یعنی سب یہ جانتے ہیں کہ لاکھ کے کروڑ ہو جائے اور کروڑ کے 2 کروڑ ہو جائے، کبھی پیٹی پر چلتا تھا اب کے کھوکھے پر چل رہا ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ گننے کے اعتبار سے تو سب دیکھ رہے ہیں، لیکن برکت کا مسئلہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ برکت کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے اگر تم لوگ اپنے مال میں برکت چاہتے ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کے حبیب نے فرمایا
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے ملنا، جو تم سے بھاگتے ہیں تم ان سے تعلق رکھنا، جو تم سے کتراتے ہیں تم آگے چل کر ملنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا۔ وہ تمہاری برائی کر رہے ہیں پھر بھی ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنا۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ افسوس یہ رہا کہ ایک مالدار اپنے نام کی تختی کے لیے مسجد تو بنا رہا ہے، اپنے نام کی تختی کے لیے مدرسے کا کمرہ بنا رہا ہے، اپنے نام کی تختی کے لیے ہاسپٹل میں خرچ کر رہا ہے، اپنے نام کی تختی کے لیے دنیا بھر میں جلسے اور جلوس کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، صرف ایک فلہار پہننے کے لیے، اور ایک دعوت میں بکنے والا یہ مسلمان رضائے خداوندی کو ختم کر بیٹھا، اخلاص کو ختم کر بیٹھا، اور اس کا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، اس کو اپنے رشتہ دار کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے مال میں برکت چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ اور بھائی، دنیا کا عامل ایک تعویذ دیتا ہے برکت کی، اور ایک تعویذ محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے عامل کی تعویذ سے برکت کا ہو جانا کوئی گارنٹی نہیں، دنیا کے عامل کی تعویذ سے آپ کی بگڑی بن جائے کچھ نہیں، لیکن نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس میں برکت کا ہونا 100%۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، برکت کہتے ہیں کس کو؟ چلیے بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، برکت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برکت کا معنی ہے انسان کی زندگی میں سکون نصیب ہو جائے، انسان کی زندگی میں سکون نصیب ہو جائے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمن ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کسی مستجاب الدعوات کے پاس گئے اور مستجاب الدعوات سے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے مالدار ہو جاؤں۔ ان صاحب نے کہا کہ بھائی اسی زندگی پر رہو جس میں ہو صبر سے زندگی، لیکن پھر اصرار کیا تو فرمایا اچھا کوئی مثال تو لاؤ کہ کیسے مالدار بننا چاہتے ہو۔ تو وہ ایک بہت بڑے سنار تھے، کہا یہ بڑا سکون میں ہے، اس کے حشم و قدم، اس کا بنگلہ، اس کی طرح مالدار بنانے کی دعا کرو۔ بزرگ کے پاس پہنچے، فرمایا حضرت اس کی طرح دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا پہلے پوچھ تو لے کہ تجھے سکون بھی ہے یا نہیں، جس سے تو بننا چاہتا ہے جیسا، اسے ذرا پوچھ تو لے کہ تو سکون میں بھی ہے یا نہیں۔ جب خلوت میں جا کر پوچھا تو اس نے کہا حاشا وکلا، قطعاً میری طرح مالدار بننے کی کوشش نہ کرنا، یہ تجھے ظاہر میں نظر آ رہا ہے لیکن میرا قلبی سکون ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ میرے مکان میں میری قوت ختم ہو چکی ہے، میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی بے حیائی کا کام کر رہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، آخر میرے سے زیادہ کوئی پریشان نہیں۔ میں اپنا واقعہ خود بتاؤں، مجھ سے ایک ملنے والے ہیں، بڑی دولت دے رکھی ہے، بہت دولت دے رکھی، اربوں خربوں ڈالروں کے مالک ہیں، ان کی امریکہ میں 15 سے 20 بلڈنگیں ہیں، لیکن آپ تعجب کرو گے، ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا ہے کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری میں مونگ کو ابالا جائے اور مونگ کو ابال کر اس کا جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو روزانہ صبح اور شام کو تمہیں پینا ہے، اسی پانی پر تمہاری زندگی گزرے گی۔ اب اگر تم نے کچھ بھی کھایا تو تمہاری زندگی خطرے میں چلی جائے گی۔ 4 سال سے وہ مونگ کے ابلے ہوئے پانی پر زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے فرمایا سکون نصیب ہو جائے اسے برکت کہا جاتا ہے۔ کروڑوں کما لے لیکن سکون نہ ہو، لاکھوں کما لے لیکن اسے سکون نہ ہو، اسے برکت نہیں کہا جاتا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت نامے میں لکھا کہ ابو یوسف
میرے مرنے کے بعد اگر کسی کو دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو جتنا متعین ہو اس سے کچھ زائد ہی دے دینا۔ اسی پر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں طے کردہ سے کچھ زیادہ دینا چاہیے تاکہ سامنے والا ہم سے قریب ہو، اور قریب ہوگا تو اس کی زندگی کی اصلاح ہوگی۔ فرمایا یہ بھی تبلیغ دین ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہر بندے کو ایک دل دیا ہے، دو دل نہیں دیے۔ اس ایک دل میں اللہ کی محبت بھی اور دنیا کی محبت بھی دونوں نہیں ہو سکتی۔ اس ایک دل میں دنیا کا غم بھی اور آخرت کا غم بھی، یہ دونوں نہیں ہو سکتا۔ اگر آخرت کا غم ہے تو دنیا کے غم کو لامحالہ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اللہ کی محبت ہے تو یقیناً اللہ دنیا کی محبت کو ختم کرے گا۔ آج انسان ضروریات پر نہیں، خواہشات پر مرا جا رہا ہے۔ ضروریات اور ہیں، خواہشات اور ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تعریف فرمائی، ضروریات اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی زندگی گزر جائے، اور خواہشات اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی ضرورت سے زائد سارا سامان ہو، اسے خواہش کہا جاتا ہے۔ انسان ضروریات پہ نہیں مر رہا ہے، اگر ضروریات پہ مرتا تو اس کے کپڑے جتنے ہیں بس ہو جاتا، اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ زندگی گزر جا رہی ہے، خاموش ہو جاتا، اس کے پاس اتنی ضروریات ہیں کہ جس سے اوڑھنا بچھونا کھانا اور پینا عافیت کے ساتھ چل رہا ہے، وہ خاموش ہو جاتا۔ لیکن آج ہماری تمنائیں خواہشات پر جا چکی ہیں۔ خواہشات اور ہیں، ضروریات اور ہیں، اور خواہشات کا عالم دیکھ لیجئے۔ انسان ان خواہشات میں پڑا ہوا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے خواہشات پر ایک عجیب مثال لکھی، بلکہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب مثال دی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 50 من دودھ لاؤں اور 10 من گڑ لاؤں اور اس دودھ میں گڑ کو ڈال دوں اور پھر میں آنگن کو چلانے لگوں، چکا جس کو ہم بولتے ہیں، بیل کو گھماتے ہیں جیسے، یا آج کل مشینوں کے ذریعے سے تیل نکالنے کا جو مشین ہوتا ہے، وہ کہنے لگا میں اس آنگن کو اس میں گھماؤں، میں چکے کو اس میں گھماؤں اور بہترین قسم کا شاندار دودھ بناؤں، پھر لوگ میرے پاس پینے کے لیے آئیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دودھ اور گڑ کے پیسے ہیں؟ اس نے کہا حال یہ ہے کہ آج کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خواہش ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ انسان خواہشات پہ جا رہا ہے۔ اگر ضرورت کا مسئلہ ہوتا تو انسان میں صبر و شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا، لیکن انسان خواہشات پر چلا گیا، اس لیے نہ صبر کا مادہ ہے نہ شکر کا مادہ ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر یہ کماتا جا رہا ہے، کماتا جا رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ضروریات پر آئیں اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خواہش کی تعریف کیا ہے؟ خواہش کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دل میں خلبلی پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، اسے خواہش کہا جاتا ہے۔ اچھی چیز کو دیکھ کر اگر بے چینی پیدا ہوئی یہ اچھی خواہش ہے، اور بری چیز پر اگر بے چینی پیدا ہوئی یہ بری خواہش ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ میں نے اپنے بندے کے اندر اچھی خواہشات بھی رکھی ہے، بری خواہشات بھی رکھی ہے۔ اگر نماز کے لیے بے چینی پیدا ہو گئی یہ وتقواہا کی خواہش ہے، یہ اچھی خواہش ہے۔ رمضان آ گیا، دل بے چین ہے روزہ رکھنے کے لیے، یہ اچھی خواہش ہے، یہ تقوی والی خواہش ہے۔ وقت آ گیا، جی چاہتا ہے زکات دوں اور پیٹ بھر کے زکات دے دوں، یہ اچھی خواہش ہے اور تقوی والی خواہش ہے۔ وقت آ گیا، یہ حج کے لیے دورہ دورہ جا رہا ہے کہ موت آ گئی تو میرا حج رہ جائے گا، یہ اچھی خواہش ہے اور تقوی والی خواہش ہے۔
کسی اجنبی عورت کو دیکھا اور فوراً جی لبھانے لگا، یہ بری خواہش ہے اور فجورہا کی خواہش ہے۔ دل میں حس پیدا ہوئی کہ کسی کا مال لوٹ لوں، کسی کا مال کھا جاؤں، میراث میں غبن کر لوں، فلاں میں مال لوں، کسی کی زمین کا غلط دستاویز بنا لوں، یہ ساری باتوں کی خواہش وہ ہے جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا والا معاملہ ہوا۔ یہ فجور، یہ فسق، یہ بدکاری اور یہ غلط کاموں کی خواہشات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھ میں دونوں خواہش کو رکھ کر کے بھیجا ہے اے میرے بندے، اس لیے کہ صرف میں اگر اچھی خواہش ہی رکھتا تو اس صورت میں تو اچھے ہی کام کرتا اور برے کام نہ کرتا تو یہ دنیا دارالامتحان کیسے بنتی؟ امتحان تو تب ہوتا ہے جب کہ تجھے ایک پیپر دے کر کے اچھا اور برا تمام چیزوں کو پڑھا کر کے اب پیپر رکھ دیا گیا، لکھے گا کامیاب، نہیں لکھے گا ناکام ہوگا۔ اللہ اسی طرح فرماتے دنیا دارالامتحان ہے، میں نے تجھے دونوں چیزیں دے کر کے بھیجا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور یہی تقوی میرے بھائیوں، یہی تقوی وہ ذرا سی نیب کا وہ مسئلہ ہے۔ میں اس کو مثال سے آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ایک مرتبہ میں واپی سے آ رہا تھا اور گاڑی بگڑ گئی، ہماری ماروتی وان تھی اس وقت، تو گاڑی بگڑ گئی۔ اب راستے میں 2 بج گئے تھے، ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پر کی، بہت دیر ہوئی نہیں بنی، ہاتھ کیا، کوئی گاڑی والا بیچارہ کھڑا رہا رات میں، وہ اترا، اس کے پاس سے کچھ اوزار لیے، کچھ گاڑی واڑی بنائی، صاف کی اور پھر چلی۔ تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا؟ اس نے بتایا کہ ڈیزل آنے کی معمولی سی ایک نوک ہوتی ہے جس سے ڈیزل کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، اس میں کچرا آ گیا تھا، صرف اتنی سی بات ہے۔ بس اس کچرے کی بنیاد پر جو معمولی سا کچرا تھا اس نے سوراخ کو بند کر دیا، اور جب ڈیزل آنا بند ہو گیا تو گاڑی بند ہو گئی۔ اب مشین بھی فیل ہے، سیٹیں بھی فیل ہے، ساری چیزیں فیل ہیں، ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گاڑی نہیں چل رہی ہے۔ بس اس سے ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک اسی طرح ہماری یہ نیب جو قلب کی چل رہی ہے، دل کی جو نیب چل رہی ہے، اس نیب کے اوپر گناہوں کا ذرا سا کچرا آ جاتا ہے تو روایتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ کچرا معمولی ہوتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ایمان کو سلب نہ کر لے، ایمان کو نہ لوٹ لے۔ ایک چھوٹی سی گاڑی سے یہ تقوی کی مثالیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک دنیا کی قرآن ہے نا، قرآن تو بڑی زبردست کتاب ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مل صاحب ہم نے تو پورا قرآن ترجمہ پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور تو بیجو کہیں علم ایما دیکھا تو نٹیا منہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفصیل لکھوں تو 70 اونٹوں کی پشتیں بھر جائے گی، صرف سورہ فاتحہ کی تفصیل 70 اونٹوں کی پشتوں پر لاد دی جائے گی، یہ صرف فاتحہ کی تفسیر۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اسی لیے قرآن جب بولتا ہے نا تو وہ بہت بصیرت کے ساتھ بولتا ہے، بہت گہرائی سے بولتا ہے۔ ہمارے اکابر نے قرآن کریم کو اسی انداز سے سمجھایا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی شروع میں بات شروع کی تھی کہ ہم نے اپنے اکابر کو عقیدت سی نظر سے نہیں دیکھا، بصیرت کی نظر سے دیکھا۔ واقعتاً اگر ہمارے اکابر کو آپ دیکھو گے بصیرت کی نظر سے، قلب کی نگاہوں سے، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ اس آخری دور کے اندر ہمارے اکابر دیوبند جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ وہ اکابر ہیں جو نمونہ تھے ہمارے اسلاف اور ہمارے متقدمین کے۔ بقول حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا وہ قافلہ جو دنیا میں آیا تھا اس کی کچھ روحیں پیچھے رہ گئی تھی، وہ روحیں اکابر دیوبند کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ وہ صحابہ کرام کی روحیں وہ ان اکابر دیوبند کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ میں نے ابھی مغرب کے بعد وہاں دارالعلوم میں بچوں میں ایک بات کہی، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس دیانند سرسوتی آیا اور مناظرے میں اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک سورت ہے سورت الرحمن، اور اس کو زینت القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی زینت۔ فرمایا اس سورت میں تمہارے رب نے
اپنی نعمتوں کو بیان کر کے اپنے بندوں کو جھنجھوڑا. بار بار اللہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں نعمت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلاں نعمت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس کا سوال یہ تھا کہ چلیے یہ پھل، یہ فروٹ، یہ غلہ، یہ اناج، یہ جنت، یہ فلاں یہ ساری تو نعمتیں ہیں، اس پر تو یہ کہنا صحیح ہوا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری نعمتیں ہیں، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن تمہارے اس سورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے، کیا آیت ہے وہ؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. جہنم کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. ونحاس فلا تنتصران، یہ جہنم کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو جہنم بھی کوئی نعمت ہو گئی، جہنم بھی کوئی نعمت ہے. اللہ نے یہاں جہنم کو بھی نعمتوں میں بیان کر دیا. معلوم ہوتا ہے قرآن جھوٹا ہے تمہارا، یہ اس نے ثابت کرنے کے لیے کوشش کی. اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، قاسم العلوم والخیرات. حضرت جواب دے رہے ہیں بہت پیارا. فرمایا اگر تم جا رہے ہو اور کوئی تمہیں یہ کہے دیکھ کر چلیو آگے کھڈا ہے، دیکھ کر چلیو آگے طوفان ہو رہا ہے، اگر طوفان میں پکڑے گئے تو خیر نہیں رہے گی. اس صورت میں تم ادھر نہیں گئے، کھڈے کی طرف نہیں گئے، بچ گئے، تو کہنے والے کا تم شکریہ ادا کرتے ہو یا نہیں؟ جزاک اللہ، 10 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ، آپ نے مجھے روکا، ورنہ میں ہائی وے کی طرف چلا جاتا، وہاں تو طوفان تھا، میں پکڑا جاتا، مارا جاتا، پولیس مجھے پکڑ لیتی، فلاں ہو جاتا. جس نے آپ کو روکا اس کا 10 مرتبہ شکر ادا کرتے ہو. میرا اللہ بھی آخرت میں جانے سے پہلے جہنم سے روک رہا ہے، تو یقیناً یہ نعمت ہوئی یا نہیں؟ اللہ کتنی عظیم الشان یہ نعمت ہے کہ آخرت سے پہلے اور جہنم میں جانے سے پہلے وہ دنیا کے اندر ہم کو روک رہا ہے کہ دیکھو جہنم والے اعمال نہ کرنا، گندے اعمال نہ کرنا، ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اس کی آگ بڑی خطرناک ہے، وہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے سر پر تانبا پگھلا کر ڈالا جائے گا، فلاں اور فلاں. یہ ساری باتوں سے اللہ دنیا ہی میں ہمیں متنبہ کر کے روک رہا ہے. تو اس اللہ کا شکریہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اور شکریہ نعمت پر ہوا کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ بچانا اور جہنم کا تذکرہ کر کے ڈرانا یہ بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. یہ ہیں وہ ہمارے اکابر دیوبند جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ فیوز، وہ علوم عطا فرمائے تھے کہ واقعتاً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا نمونہ ہمیں نظر آتے تھے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی پیاری پیاری سنتیں ان کی زندگی میں کود کود کر کے بھری تھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب پکر وارن نکلا تو حضرت روڑکی کے اندر 3 دن چھپ گئے یا کسی اور جگہ پر 3 دن چھپ گئے اور پھر باہر نکل آئے. لوگوں نے بتایا کہ حضرت پکر وارن تو اب بھی جاری ہے، آپ چھپے رہیے. حضرت نے فرمایا میرا نبی غار ثور میں صرف 3 دن چھپا تھا، بس یہ سنت ادا ہو گئی، باقی آگے چھپنا ثابت نہیں ہے، اس لیے میں بھی چھپنے والا نہیں ہوں. کیا سنتیں تھیں ان میں، کیا ادائیں تھیں ان لوگوں کی، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں تھیں، ان کے طریقے ان کی زندگیوں میں کیسے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فرمایا جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت ہو اگر ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کریں گے. اچھے اعمال کی تفسیر حضرات مفسرین نے لکھی ہے، فرمایا اللہ کی بھی مانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں لائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. بعض مفسرین نے پاکیزہ زندگی کا ترجمہ فرمایا اس کی زندگی میں برکت عطا کریں گے. بعضوں نے ترجمہ فرمایا اس کے رزق میں برکت عطا کریں گے. بعضوں نے اس کا ترجمہ فرمایا اس کو اللہ اپنی محبت سے مالا مال کرے گا. مختلف قسم کی تفسیریں
حضرات مفسرین نے نقل فرمائی ہے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا، یعنی اللہ کی بھی مانے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرے گا، اللہ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یعنی حق تعالی شانہ اس کو آخرت کی فکر عطا فرما دیں گے۔ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر کا کیا مطلب؟ ابھی میں نے مغرب بعد بچوں کو اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ تم اگر اپنے کمرے پر، اپنے روم پر 10,000 روپے بھول کر کے آ گئے اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گئے، اب تم پریشان حال ہو کہ 10,000 روپے کمرے پر رہ گئے، کوئی چور چلا جائے گا، کوئی طالب علم چرا لے گا، کوئی کیا ہو جائے گا، کوئی کیا ہو جائے گا، پریشان حال ہیں آپ۔ دورے جب چھٹی ہوئی تو وہاں دوڑے اور اپنے پیسے وہاں پا لیے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، میرے پیسے موجود ہیں۔ اس وقت اگر کسی نے آ کر کے آپ کو پوچھا کہ اچھا آپ وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے یا بیان میں گئے تھے تو وہاں زید بھی آیا تھا، وہاں بکر بھی آیا تھا، آپ نے ان کو دیکھا تھا، تو وہ بیچارہ یوں کہے گا بھائی میں تو اپنی ہوا نفسی میں 10,000 کی فکروں میں پڑا ہوا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہاں کون آیا تھا، میری روح تو 10,000 میں اٹکی ہوئی تھی۔ جب یہ ظاہری مثال میں میری اور آپ کی روح 10,000 میں اٹکی ہوئی رہتی ہے، اگر ہم اعمال صالحہ کرنے پر آ جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دیں گے، وہ فکر کہ ہماری روح یاد خداوندی میں ڈوبی رہے گی اور ہمیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً۔ تو خواہش کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر دل میں کھلبلی کا مچنا، بے چینی کا اٹھنا، اسے خواہش کہا جاتا ہے۔ اچھی چیز پر اچھی خواہش، بری چیز پر بری خواہش۔ اب خواہشات کو چھوڑنے کے دو طریقے، ایک مجبوراً، ایک اختیاراً، دو طریقے ہیں۔ ایک مجبوراً چھوڑا جاتا ہے، ایک اختیاراً چھوڑا جاتا ہے۔ مثلا آپ اپنے موبائل میں سنیما دیکھ رہے تھے، آپ اپنے موبائل میں گندی فلم دیکھ رہے تھے، آپ اپنے موبائل میں گندی تصویریں لے رکھی ہے جس کو لذتیں لے لے کر دیکھ رہے تھے، اور اتنے میں آپ کے ابا آ گئے، آپ کی امی آ گئے، بڑا بھائی آ گیا، یا اور وہ لوگ آ گئے جن کو آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں، آپ کی وہ لوگ عزت کر رہے ہیں، آپ نے فوراً موبائل کو کلک کر کے بند کر دیا۔ یہ بند کرنا اور اس تصویر کو بند کر دینا یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ تو بندوں کی وجہ سے کیا ہے مجبوراً۔ اس پر کوئی ثواب تو درکنار بند کرنے پر ثواب تو نہیں ملے گا، ڈبل گناہ ہوگا، ایک تو گناہ کرنے کا اور دوسرے نمبر پر بندوں کے خوف سے بند کرنے کا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس لیے اس کو بند کر دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اپنے کمرے میں اکیلا سو کر کے فلم دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ تو رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہے، اس کے سامنے میری رات بھی دن ہے اور میرا دن بھی دن ہے، ساری کتاب میری کھلی ہوئی ہے، وہ کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ خلوتوں کے میرے اس برے عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس خوف سے اگر آپ نے بند کر دیا، یہ اختیاراً بند کرنا ہوا، اور اس اختیاراً بند کرنے پر ثواب تو ملے گا ہی، لیکن روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ اس کے قلب میں نور پیدا فرما دے گی۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ قلب میں نور کیسے پیدا ہو؟ اپنے برے اعمال کو اپنے اختیار سے چھوڑو، اپنے اختیار سے۔ دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور غیبت کر رہے تھے جناب کی، کسی کی بھی ہم غیبت کر رہے تھے، اور اتنے میں وہ صاحب آ گئے جس کی ہم غیبت کر رہے تھے۔ ہم نے جب دیکھا کہ وہ صاحب آ گئے جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں تو ہم نے فوراً بات بند کر دی، بات بدل دی، بات بند کر دی، بلکہ اوپر سے تکلف کر کے ان سے کہنے لگے آئیے آئیے آئیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، بہت اچھا ہوا۔ اسی کی غیبت ہو رہی تھی اور اس کی آمد پر ہم نے بات کو بند کر دیا۔ یہ غیبت کا بند کرنا مجبوراً ہوا، ایک بندے کے خوف سے، جس کی غیبت کر رہے تھے اس کے خوف سے بند کیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس نیت سے غیبت سے علیحدہ ہو جائیں
کہ میرے اللہ نے اس کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا ہے، میرے اللہ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی، میرے نبی نے اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی، میں اس بات میں کیوں مبتلا ہوں جو اتنا بڑا گناہ ہو، یہ کہہ کر کہ اگر آپ وہاں سے ہٹ گئے یہ اختیاراً بچنا ہوا، اس اختیاراً بچنے کے اوپر اللہ ثواب تو عطا کرے گا ہی، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ قلب کو منور فرما دے گا۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو اپنے اختیار سے گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتی، اور نیکیوں کی توفیق کا مطلب ہی یہ نکلا کہ اللہ نے اس کے قلب کو منور فرما دیا، اس لیے کہ ظلمت ظلمت کو دعوت دیتی ہے، اندھیرا اندھیرے کو دعوت دیتا ہے، نور نور کو دعوت دیتا ہے، معاصی معاصی کو دعوت دیتا ہے، گناہ گناہ کو دعوت دیتا ہے، نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا تو دوسری نیکی کو اللہ تعالیٰ خود بخود مہمان بنا کر کے ہمارے پاس بھیج دیں گے اور نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی چلی جائے گی۔ تو بھائی ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت۔ اب بہت سارے لوگ اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیا کمانا نہیں چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کمانے سے رب کریم نے منع نہیں کیا، دنیا کمانے سے منع نہیں کر رہا ہے، لیکن دنیا کو دل میں بٹھانے سے منع کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشتی پانی پر چل رہی ہے وہاں تک تو بڑی اچھی ہے، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو اب کشتی کے لیے تباہی ہے۔ دل کے اوپر دنیا چل رہی ہے وہاں تک تو دنیا بڑی اچھی ہے، لیکن دل کے اندر دنیا داخل ہو گئی تو اب اس دل کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ دنیا کمانے سے ممانعت نہیں، کئی صحابہ کرام ہیں، کئی صحابہ کرام حق تعالی شانہ نے ان کو وہ دولت عطا فرمائی تھی کہ آج کے جو 10 آدمی دنیا میں مالدار شمار کیے جاتے ہیں، جن کے نام کے ڈنک کے بج رہے ہیں کہ یہ ریلائنس والا اور یہ امبانی اور فلاں، جن کی دولت کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی دولت بھی ہیج تھی ہمارے ان صحابہ کے سامنے، اتنی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخواست رکھی کہ بہت لمبا سفر ہے اور مالی تعاون کی ضرورت ہے تو حضرت عثمان نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ بھر کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش فرمائے اور یوں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور بھی ضرورت ہو تو عثمان حاضر ہیں، اور میرے نبی نے خوش ہو کر یوں فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کے حبیب اتنے خوش ہوئے تھے، اتنے مالدار تھے، مدینے کا کنواں منہ مانگی رقم میں عثمان نے خرید کر وقف کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کی مالداری کا عالم یہ تھا کہ ہمارے مکانوں میں جیسے گلے اور اناج کا ڈھیر ہوتا ہے، عبد الرحمن کے مکان میں درم کے ڈھیر ہوتے تھے، لیکن عبد الرحمن کا تقوی اور عبد الرحمن کی یاد خداوندی سے یہ دنیا غافل نہیں کر سکی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کمانے سے میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن یہ دنیا تمہیں کہیں میری غفلت میں نہ پہنچا دے۔ عبد الرحمن ابن عوف جب افطاری میں بیٹھتے تو یوں فرماتے کہ میرے وہ رفقا جو اسلام لائے، ایمان لائے اور ان کو کچھ نہ ملا، بلکہ ان کا عالم یہ ہوا دنیا سے رخصت ہونے کا کہ جس کفن میں وہ گئے، جس چادر میں وہ گئے، وہ چادر بھی پوری ان کو نہ ملی، پاؤں دھانپے تو سر کھل گیا اور سر دھانپا تو پاؤں کھل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر دھانپ دو اس لیے کہ معزز ہیں اور پاؤں پر اس کھیر گھاس ڈال دو، تو جن کو پورا کفن نصیب نہ ہوا، ارے جن کی قبر پر آپ لوگ بھی جا کر آئے ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ احد میں شہید ہونے والا وہ صحابی ہے جن کو پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف
ان اکابر کو یاد کر کے افطاری کے موقع پر ایک کھجور سے افطاری کر کے سارا کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ان کا کھڑے ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی دنیا دل کے اوپر تھی, دل کے اندر نہیں گئی تھی. دنیا کمانے سے منع نہیں, لیکن دنیا کو دل میں جگہ دینے سے منع کیا. اور دل میں جگہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر عبادتوں میں غفلت ہونے لگے, نمازوں میں غفلت ہونے لگے, تجارت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وقت کی نمازیں قضا ہو رہی ہے, تجارت میں ایسے لگ گئے کہ نمازیں غائب ہو رہی ہے, کھیتی میں اتنے لگ گئے کہ نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے, نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے, دین سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں. اور تجارت میں اتنے منہمک ہو گئے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو بھی بھلا دیا اور نہ صحیح طور پر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ ہے غفلت. اس غفلت سے رکتے ہوئے اگر اپنی دولت کو صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ دولت قیامت کے دن انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. بخاری شریف کی روایت ہے, کچھ غریب صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار صحابہ تو پیسے خرچ کر کے نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس دولت ہے, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ صدقہ نکالتے ہیں, وہ للہ اور عطیہ دیتے ہیں, ہمارے پاس دولت نہیں اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, صدقہ نہیں دے سکتے, للہ اور عطیہ نہیں دے سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ہم کو ایسا بتا دیجئے کہ ہم خاص طور پر وہ عمل کریں اور مالداروں سے آگے نکل جائیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسابقہ ہو رہا تھا, یہ مسابقہ ہو رہا ہے, یہ اسپردھا ہو رہی ہے, لیکن یہ مسابقہ اور یہ اسپردھا جو ہو رہی تھی وہ دین کے باب میں ہو رہی تھی کہ ہم دین میں ان سے آگے نکل جائیں. اور ہمارے مسابقے اور ہماری اسپردھائیں دنیا کے کمانے میں چل رہی کہ اس کی 2 بلڈنگیں ہیں میری 3 ہو جائیں, اس کی 2 دکانیں میری 3 ہو جائیں, یہ دلالی میں اتنا کمایا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اب تو جو قانون نہیں جانتے وہ بھی دلال بنے ہوئے ہیں. دنیا بڑی بڑی ہے اور دنیا کا ایک اصول ہے بھائی سیدھا سیدھا, جس کے پاس بیٹھتے ہو وہی جو ہے دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہے. اب 2 دن کے لیے کسی دنیا دار کے جو بار بار دنیا کا تذکرہ کرتا رہتا ہے, بار بار دنیا کا, اگر آپ اس کے پاس 2 دن بیٹھو گے تو تیسرے دن آپ کو بھی یہ ہوگا ہاں میں بھی ایسا ہی کرنے والا بن جاؤں. آپ سب کے دل یہ کہتے ہوں گے جہاں 2 دن کسی دنیا دار کے پاس بیٹھے کہ میرا دل بھی اندر سے یہ چاہنے لگتا ہے ہاں میں بھی یہی کروں, میں بھی کھیت میں لگ جاؤں, میں بھی دلالی میں لگ جاؤں, میں بھی فلاں کام کروں, میں بھی تاکہ میرے پاس بھی زیادہ ہے. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے 2 دن اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہو جائے گی, دین کی طرف توجہ پیدا ہوگی. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی سورج کے مارکیٹ میں نہیں ملے گا, تقوی چوتھا پل کے نیچے نہیں ملے گا. تقوی کہاں ملے گا؟ فرمایا سچوں کے ساتھ رہنے سے ملے گا. اور وکونوا مع الصادقین عربی گرامر کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہے, اور جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے, ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نکل آیا ہر دور میں صادقین رہیں گے, ہر دور میں اللہ والے رہیں گے, قیامت تک اللہ والے رہیں گے. نہ صحیح معین الدین چشتی جیسا نہ ہو, نہ صحیح عبد القادر جیلانی جیسا نہ ہو, نہ صحیح نظام الدین اولیاء جیسا نہ ہو, نہ صحیح حضرت حسن بصری جیسا نہ ہو, ان جیسا نہیں ہوگا. لیکن زمانے کی رفتار کے مطابق تو اللہ والے ضرور رہیں گے. اگر تم ان اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے, ان سچوں کے پاس بیٹھو گے تو صالحین کی صحبت, صادقین کی صحبت تمہارے اندر تقوی پیدا کر دے گی. حضرات صوفیہ کا مشہور مقولہ ہے الطبیعۃ متصرقۃ, فرمایا طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے. الطبیعۃ متصرقۃ, طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے. میں اپنے بچوں کو مثال سے یوں سمجھاتا ہوں کہ بعض طلبہ اپنے استاذ کی نقالی کرتے ہیں. استاذ جیسے بولتے ہیں نا ویسے وہ بھی بولتا ہے. استاذ کے جانے کے بعد درسگاہ میں وہ بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے. استاذ کے جانے کے بعد وہ سبق بھی ایسے ہی پڑھاتا ہے. تو بعض لوگ نقالی کرتے ہیں.
اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہا گیا الطبیعت متسرقۃ، طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے، یعنی دوسروں کی باتوں کو طبیعت لیتی ہے۔ اگر ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہماری طبیعت ان کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول کرے گی، ان کے داڑھی کو قبول کرے گی، ان کے لباس کو قبول کرے گی، ان کے بات کرنے کے انداز کو قبول کرے گی۔ اور اگر دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے تو ہماری طبیعت اسی طرح کو قبول کرے گی۔ چند دن آپ تائی والوں کے پاس، چند دن آپ انسٹ کرنے والوں کے پاس، چند دن ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیے جو دین کے باغی ہے، جو دین کے خلاف بولنے والے ہیں، رفتہ رفتہ یہ مسلمان بھی دین کے خلاف بولنے والا ہو جائے گا۔ الطبیعت متصرقۃ، طبیعت میں چوری کرنے کی عادت، والصحبۃ متصرفۃ، یہ بھی صوفیہ کا جملہ ہے، والصحبۃ متصرفۃ، صحبت یقیناً اپنا تصرف کرتی ہے، یعنی جس کی صحبت ملے گی اسی طرح زندگی بنے گی، جس کی صحبت میں بیٹھو گے اسی طرح کی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے بعض نوجوان جب عورتوں کے پاس بہت بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر عورتوں جیسا ہی مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں جب وہ عورتوں کے پاس کثرت سے بیٹھتے ہیں تو ان کو عورتوں جیسا ہی مزاج، عورتوں کی طرف بولنے کا لب و لہجہ ان کو آ جاتا ہے، عورتوں کی طرف باتوں میں لچک پیدا ہو جاتی ہے، وہ عورتوں کی طرح چلنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک عورتوں کے ساتھ چند دن بیٹھنے کی بنیاد پر اس میں یہ حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، صالحین کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں جب ہم بیٹھیں گے تو یقیناً ہماری طبیعت میں دین زندہ ہوگا، ہمارے قلب میں اللہ کی محبت زندہ ہوگی، اللہ ہمارے قلوب کو منور کرے گا۔ تو ایک تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، مجبوری سے کسی گناہ کو چھوڑنا اور ایک اپنے اختیار سے چھوڑنا۔ اپنے اختیار سے چھوڑو گے تو انشاءاللہ تعالی اس پر ثواب بھی ملے گا، قلب میں نور بھی پیدا ہوگا۔ اور اگر مجبوراً آپ نے کسی گناہ کو چھوڑا، کوئی دیکھ رہا تھا اس لیے یا کسی وجہ سے آپ نے چھوڑا، تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس پر ثواب تو کیا ملے گا بلکہ اس کے اوپر ڈبل گناہ ہوگا، اللہ کی طرف سے لعنت اترے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میں نے اس قرآن کو تمہاری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اتارا، میں نے اس لیے نہیں اتارا کہ روح نہیں نکل رہی ہے تو یاسین شریف پڑھ لو تاکہ روح جلدی سے نکل جائے اور چابی ہاتھ میں آ جائے، اس لیے ہم نے قرآن نہیں اتارا۔ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ 3 دن پورے ہو گئے تو ایک قرآن خوانی کرا لو اور باپ کا حق ادا ہو گیا، ماں کا حق ادا ہو گیا، بھائی کا حق ادا ہو گیا، 40 دن ہو گئے ذرا قرآن شریف پڑھا لو اور طاق میں سجا دو، یا بچی کا نکاح ہوا ایک جزدان میں قرآن لپیٹ کر کے دے دیا کہ بیٹی اس کو لے جانا، پوری زندگی اس بیٹی نے کبھی قرآن نہیں کھولا۔ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے، قرآن اس لیے اترا ہے کہ یہ قرآن کے پڑھنے والوں کی ہدایت کرے۔ ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ میں نے اسی آیت پر اپنی بات کو شروع کیا۔ ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کبھی بھی آسمان سے اوپر کی باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بندہ زمین کے اوپر کی نہیں سمجھ رہا ہے تو آسمان کے اوپر کی کیسے سمجھے گا؟ اس کو تو زمین ہی کے اوپر کا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ آسمان کے اوپر کی بات کیسے؟ اللہ جب بھی اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے تو دنیا کی وہ مثال دے کر سمجھاتا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کبھی اللہ کہتا ہے عجیب میرے بندے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاقصون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، ایک وہ غلام اور نوکر ہے جو 2 آدمیوں کے درمیان ہو اور ایک وہ نوکر ہے جو ایک آدمی کا ہو، تم کون سے نوکر کو پسند کرو گے؟ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، تم کون سے نوکر کو پسند کرو گے؟ سب کا جی چاہتا ہے ہم تو اس نوکر کو پسند کریں گے جو ایک کا ہے، اس لیے کہ جو 2 کا ہے وہ ان کو راضی کرے گا تو یہ ناراض، ان کے وہاں کام پہ گیا تو یہ ناراض، ایک کا ہوگا تو اسی ایک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں کتنے معبودوں کو سجدے کرتے پھر رہے ہو، مجھے ایک کو راضی کر لو میں سب کو راضی کر دوں گا۔ قرآن اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ ہمارے ضمیر کو ہلا دیتا ہے، ہمارے قلوب کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کھلا رکھ کر کے قرآن کے سامنے بیٹھیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم مثل آئینے کے ہیں جو تمہارے عیوب کو بتاتا ہے، اور ہم تو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے عیوب تو وہ کبھی نہیں بتا رہا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
محدث کبیر عجیب جواب دیتے ہیں، فرمایا آئینے کے سامنے چہرے کے عیب پیش کرو گے تو آئینہ بتائے گا، اور اگر عیب ہی نہیں بتائے ہیں، چہرہ ہی نہیں بتایا، تو وہ آئینہ کہاں تمہارے عیبوں کو بتائے گا؟ تم نے تو قرآن کو پڑھا لیکن اپنے عیوب کو قرآن کے سامنے رکھے ہی نہیں، تو تمہیں کہاں اپنے عیوب نظر آئیں گے؟ ہم نے تو ہمیشہ دوسروں کے عیوب کو دیکھے، انگلی دوسرے پر اٹھی، اپنے عیوب کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے عیوب کو دیکھتا ہے اللہ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ بہت خطرناک مسئلہ، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حضرت نے وجہ بھی لکھی، کارن بھی لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے دوسروں کے عیوب کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ رہا ہے، اور جو اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہوگا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابر، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں انی اتوب الی اللہ فی الیوم 70 مرۃ، میں اپنے رب سے پورے دن میں 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 مرتبہ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں دن میں۔ ہم گنہگار ہو کر بھی ایک مرتبہ معافی نہیں مانگتے، وہ معصوم ہو کر 70 مرتبہ معافی مانگتا ہے اپنے رب سے۔ انی استغفر اللہ فی روایت انی استغفر اللہ فی الیوم 70 مرۃ وفی روایت 100 مرہ، 100 مرتبہ میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں۔ تو بھائی دوسروں کے عیوب کے بجائے ہم اپنی ہی زندگی کو دیکھنے والے بن جائیں۔ جس نے اپنی زندگی کو دیکھا اس میں تواضع بھی پیدا ہوگی، اس میں انکساری بھی پیدا ہوگی، اس میں عاجزی بھی پیدا ہوگی، وہ رب کریم کے سامنے رونے والا بھی ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں مچلنے والا بھی ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں راتوں میں اٹھنے والا بھی ہوگا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فی خلق السماوات۔ یہ ساری صفات تب ہو سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا پاپی بندہ سمجھے، تب جا کر یہ باتیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیوب کو دیکھنے والے بنیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وہ جب بھی سمجھاتا ہے تو زمین کی باتوں کو سمجھاتا ہے، وہ آسمان کے اوپر کی باتیں نہیں کرتا۔ ایک جگہ فرمایا جیسے میں نے شروع میں پڑھا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، حصی مثال دے رہا ہے۔ ہم سب اس کا ترجمہ کر جاتے کہ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں اونٹنی کے اندر سے، میں بھینس کے اندر سے دودھ نکالتا ہوں، ادھر گوبر بھی ہے، ادھر خون بھی ہے، لیکن گوبر کا رنگ بھی نہیں آنے دیتا، گوبر کی بو بھی نہیں آنے دیتا، خون کی رنگت بھی نہیں آنے دیتا۔ دیکھو اللہ کی قدرت کیسا سا، بس قدرت بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ ارے کچھ اور بھی کہہ رہا ہے اللہ تو اس میں ہم اللہ اس حصی مثال سے ہم کو یہ کہہ رہا ہے میرے بندو، جیسے یہ دودھ صاف شفاف میں نے نکالا، جبکہ خون بھی اس کے قریب، گوبر بھی اس کے قریب، گوبر ہی کی جگہ کے قریب سے تو دودھ آ رہا ہے، گوبر بھی قریب، خون بھی قریب، خون کی رنگت بھی نہیں، گوبر کی بدبو بھی نہیں، اور اگر ذرا سی بدبو آنے لگے تم بالٹی اٹھا کر پھینک دیتے ہو، اگر خون کی رنگت آنے لگے تم پھینک دیا کرتے ہو۔ حصی مثال کو دے کر اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میری بندیوں، بس اسی طرح تمہارے اعمال کے اندر بھی اگر ریاکاری کی بدبو اور شہرت کا رنگ بھرا ہوا ہوگا تو میں بھی تمہارے اعمال کو ایسے ہی پھینک دوں گا۔ قرآن جب بولتا ہے نا بہت بصیرت کے، بہت گہرائی سے اپنے پڑھنے والوں کو بہت کچھ کہتا ہے، یہ صرف ایک سرسری مثال نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ، یہ کوئی سرسری مثال نہیں ہے کہ صرف اللہ نے اپنی قدرت بیان کر دی۔ ارے قدرت کے ضمن میں اللہ ہمیں خلوص نیت، اللہ ہمیں اخلاص، اللہ ہمیں للہیت کا سبق دے رہا ہے کہ تمہاری نماز میں میں ہونا چاہوں غیر نہ ہو، تمہاری زکات میں میں ہوں غیر نہ ہو، تمہارے حج میں میں ہونا چاہوں کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو قرآن کریم، اسی لیے تو اللہ ایک جگہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں زین للناس
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہید فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید وما الحیات الدنیا الا متاع. ایک قیامت قائم کر دیا اللہ. جو جملے اس نے استعمال کیے ہیں نا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ حالات کے مطابق بات کرنا. حالات کے مطابق بات کرنا. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے باب میں یوں کہا گیا، اللہ نے نبیوں کو قوم کی زبان میں اتارا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، قوم کی زبان میں اتارا. یہاں صرف زبان جاننا مراد نہیں، بلکہ انبیاء جہاں اسی قوم کی زبان بولتے ہیں وہیں پر انبیاء کرام اس ماحول کے مطابق بات بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، صحابہ کو کبھی بکریوں سے مثال دے رہے ہیں، کبھی اونٹوں سے مثال دے رہے ہیں، کبھی مکان سے مثال. یہ مثالیں کیوں دی؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی اسی میں گزر رہی تھی. یہ ہے ماحول کے مطابق کلام کرنا. اسی کو فصاحت کہا جاتا ہے، اسی کو بلاغت کہا جاتا ہے. اور اگر ماحول سے ہٹ کر کے اونچے انداز میں گفتگو کر ڈالی اور مجمع کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دامن جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. ماحول کے مطابق بات کی جائے. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب وزیر زراعت تھے، کھیتی باڑی پردھان تھے، تو کچھ پنجاب کے لوگ آئے، کچھ سکھ آئے، تو حضرت نے ان سے بات کرتے کرتے باتوں میں، چونکہ مولانا کی زبان بڑی اونچی تھی، مولانا نے اپنی فصیح زبان میں ان سے بات کی کہ امسال ابر 12 کیسا رہا، ابر برسا کہ نہ برسا. تو پنجابی لوگ کچھ دیر سنتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے شاید مولانا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے انہیں کیا پتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، ابر 12 کیا ہوتا ہے اور ابر برسا کہ نہ برسا، وہ کیا سمجھیں گے اس کو. تو ماحول سے ہٹ کر جب گفتگو ہوتی ہے، میرا قرآن جو ہے نا وہ ماحول کو سامنے رکھ کر بولتا ہے. اور قرآن کی زبان اور قرآن کا ماحول ہر دور پر فٹ ہوتا ہے. 1400 سال پہلے صحابہ کے دور پر بھی فٹ ہوا، 1200 سال پہلے تبع تابعین کے دور پر بھی فٹ ہوا، 1000 سال پہلے اوروں کے دور پر بھی فٹ ہوا، اور 1400 سال کے بعد ہمارے دور پر بھی قرآن کا ماحول فٹ ہو رہا ہے اور قیامت تک فٹ ہوتا رہے گا. اعلموا اس لیے کہ یہ اس ذات وحدہ لا شریک کا کلام ہے جو علیم بذات الصدور اور علم اس کی صفت ہے. یہ اس کا کلام ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ. اللہ دنیا کی مثال دے رہا ہے. لعب کھیل کود ہے، لعب ولہو. کھیل کود کی مثال کیسے ہوگی؟ جیسے مداری کھڑا ہو گیا، کبھی سانپ نکال کے بتا رہا ہے، کبھی سیسی میں سے انڈا نکال کے بتا رہا ہے، اور کبھی ایک رومال کے 5 رومال نکال کر کے بتا رہا ہے. بچے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جیسے عقلمند وہاں سے گزرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف بچے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، خاموں کا یہاں جو ہے آدھا پونا گھنٹہ ابھی کھڑے ہو گئے، وقت ضائع ہو رہا، ان کے اسکول جانے کا وقت ہے، ان کے مدرسے جانے کا وقت ہے، یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم نے جیسے مداری کے پاس کھڑے رہنے والوں کو وقت کے ضائع کرنے والے کہے، اللہ کہتا ہے تم اپنی کھیتی میں کام کر رہے ہو، میرے بندو تم تجارت میں کام کر رہے ہو، میری بندیوں تم گھروں میں کام کر رہے ہو، تم سب کچھ کر رہے ہو، لیکن میری نگاہ لے کر کے اللہ کہہ رہا ہے اگر دیکھو گے تو تم بھی دنیا کے کھیل کود ہی میں مبتلا ہو، تم سب کھیل کود میں مبتلا ہو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. یہ آپس میں تم ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں. وتکاثر فی الاموال والاولاد. کمپٹیشن پر اتر آئے ہیں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں دولت میں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں اولاد میں. وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب اللہ ماحول پر مثال دیتا ہے، فرمایا یہ سب تمہارا دولت کا فخر، یہ سب تمہارا اولاد کا فخر، یہ سب ناجائز طور پر مال کو کما لینا، یہ حرام طریق پر مال کو کما لینا، یہ میراث کے مسئلوں میں دندی کا مار دینا، یہ جھوٹے دستاویزات بنا کر کے کسی کے کھیت کو عرب کر لینا، اس کی مثال کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمثل ریح
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. یہاں کفار بمانا کفار نہیں، کفار بمانا کھیرت ہے، کسان ہے. کھیرت اور کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، لیکن کہیو نہیں کسی کو تم لوگ. کافر کا معنی ہوتا ہے چھپانے والا، کفر کا معنی چھپانا. کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے بھی ایمان کو چھپایا، اللہ کی نعمتوں کو چھپا دیا، اس لیے اس کو کافر کہا گیا. کسان اور کھیرت کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی دانے کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا گیا، لیکن کسی کو کہیو نہیں ورنہ دندے پڑیں گے آپ لوگوں کو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بارش برسی اور کھیرت اور کسان نے بیج ڈالا. اعجب الکفار، اب جو اگا ہے کھیت لہلہانے لگا. مولانا اسماعیل صاحب کیلے دیکھ کر خوش ہونے لگے اور پپیتے دیکھ کر خوش ہونے لگے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اب آگے کیا ہوا؟ فرمایا وہ کھیت بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد لہلہاتا ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، میرا کھیت ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، ہرا بھرا نظر آ رہا ہے. اتنے میں دھوپ پڑی، گلہ سوکھ گیا، گیہوں سوکھ گئے، چاول سوکھ گئے، کھیت کیلے کا سوکھ گیا، تمام کی تمام چیز سوکھ گئی. اب بھی تو دل میں یہ ہے چلو سوکھا تو سوکھا لیکن کچھ مال تو نکل آئے گا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اتنے میں تو وقت آ گیا کھیتی کے کاٹنے کا، اس کو کاٹ کر کے ختم کر دیا گیا. اللہ اس مثال کو دے کر کہتے ہیں، ماحول کے مطابق مثال دے کر سب کھیرت ہے، کھیرت پر یہ مثال خوب فٹ ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اے دولت پہ اترانے والو، اے ناز کرنے والو، اے غرور کرنے والو، اللہ سے غافل بننے والو. اسی طریقے سے جیسے وہاں کھیت لہلہا رہا تھا تو کھیرت خوش ہو رہا تھا، تیری جوانی کی لہلہاہٹ بھی تو بڑا خوش ہو رہا تھا. تو نے نمازیں چھوڑ کر کرکٹوں میں اپنا وقت ضائع کر دیا، تو نے نمازوں کو چھوڑ کر والی بال میں اپنا وقت ضائع کر دیا. تو بھی خوب اپنی جوانی پر مست تھا، تجھے نشہ تھا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، ارے اگنے والی جوانی پر بڑا خوش ہو رہا تھا، اتنے میں اللہ نے تجھے خشک کر دیا، سوکھا کر دیا. کیسا خشک کر دیا؟ برہا بنا دیا. چہرے پر نلکیاں پڑنے لگی، کھانا بند ہونے لگا، اب جی نہیں لگ رہا ہے. فرمایا تو جو ہے خشک ہونے لگا، سوکھنے لگا، بڑھاپا تجھ پر آ گیا تو دل میں سوچنے لگا چلو برا تو برا، ابھی تو میں جی رہا ہوں، ابھی تو میں جی رہا ہوں، ابھی تو میں چل رہا ہوں، ابھی تو میں کھیت میں جا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ثم یجعلہ حطاما، اتنے میں میرے فرشتے نے آ کر تیری روح کو قبض کر لیا، تیری موت آ گئی. اب کیا ہوگا؟ وہ تیری دور دھوپ. وفی الآخرۃ عذاب شدید وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. وفی الآخرۃ عذاب شدید، پھر آخرت میں تیرے لیے بہت سخت عذاب ہوگا اور دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. میرے بھائیوں، دنیا کماؤ لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دو، غفلت میں نہ آؤ، ناجائز نہ کماؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کے لقمے کھانے والے بنو. وقت پر نمازوں کو ادا کرو، جائز کھاؤ، ناجائز سے بچو. اگر کسی کی میراث ہے اسے ادا کر دو، بہن ہو بھائی ہو ادا کر دو، اسے اپنے پاس نہ رہنے دو. میراث باپ نہیں دے رہا ہے، میراث تو اللہ دے رہا ہے، یہ تو اللہ دے رہا ہے. باپ تو مر گیا، صرف ثلث مال پر باپ کی ملکیت تھی، 1/3 پر. وہ 1/3 میں اس کی وصیت چلی اور اس کے مسائل چلے، باقی سارا مال تو اللہ نے لے لیا اس کے مرنے پر. اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اب یہ مال میں بہن کو دوں گا، اب یہ مال بھائی کو دوں گا، اب یہ مال اولاد کو دوں گا. تو یہ جو مال اللہ دے رہا ہے، اگر بندہ اس کو روکنے والا بنتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب اس پر اترتا ہے. حرام سے اپنے آپ کو بہت بچائیں. چٹنی روٹی پر زندگی گزار لیں لیکن حرام کے لقموں سے احتراز کریں. انشاءاللہ تعالی زندگی میں نور پیدا ہوگا، برکتیں پیدا ہوگی. اللہ ہم سب کو قرآن کریم جو ہادی ہے، مہدی ہے، اس قرآن کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہدایت دے رہا ہے، ہدایت کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یا ابا سفیان
تموتون کما تحیون، مرو گے ایسے جیسے جی رہے ہو، جیسے زندگی گزری موت ویسے ہی آئے گی۔ وتحشرون کما تموتون، اور ایسے زندہ کیے جاؤ گے دوبارہ جیسے تمہاری موت آئی، اور اس کے بعد جیسے تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا اسی کے مطابق تمہارے فیصلے ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کلمے پر مرنے والے بنے، ہماری زندگی پاکیزہ بنے۔ وہ موت کتنی خوش نصیب ہے کہ ایک عورت مر رہی ہے اور آخری وقت میں 2-4 منٹ پہلے اپنے پاس بیٹھنے والی اپنی اولاد کو یوں کہہ رہی ہے، جمعہ کے 5 منٹ پہلے، اذان سے 5 منٹ پہلے وہ یوں کہہ رہی ہے، میری بچیوں، میرے بچوں، میرے شوہر، میں جا رہی ہوں، تم سب کو سلام کر رہی ہوں، یہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، میں تم سب کو سلام کر رہی ہوں، السلام علیکم، یوں ہاتھ اٹھا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ موت بھی کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہم وہ مرنے والے بنے۔ ارے جینا کیا سیکھا، مرنا بھی سیکھو، مرنا بھی تو سیکھو۔ وہ موت مرو کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ اپنی جنت میں ہمیں داخل کر دیں اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے ہمارا استقبال کرنے والے بنے۔ اللہ نے عجیب لفظ استعمال کیا، ارجعی الی ربک، رجوع عربی زبان کے معنی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے آئے پھر نکلے پھر بلایا جاوے، وہاں رجوع ہوتا ہے۔ رجوع کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے ہم گئے تھے، پھر نکل آئے، پھر دوبارہ بلایا جائے، وہ رجوع ہے۔ یہاں اللہ نے رجوع کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ادخلی بھی میں کہہ سکتا تھا، ادخلی فی جنتی یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن فرمایا ادخلی میں وہ اللہ کا پیار نہیں ٹپکتا تھا جو ارجعی میں ٹپک رہا ہے۔ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، میرا بندہ، میرا بندہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ۔ اس کا اردو میں اس سے زیادہ اچھا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کاش کہ وہ دل کوئی نکال کر کے پیش کر دیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ میرا بندہ، ماں کہہ رہی ہے میرے لال، میرے پیارے، میرے نور نظر، میرے لگتے جگر، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے کلیجے کے ٹکڑے، یہ الفاظ ہیج ہیں اللہ کے میرے بندہ کہنے کے مقابلے۔ ان الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ولی اللہ کو، تہجد گزار کو، شیخ الحدیث کو، کسی مفتی کو، مبلغ کو، امام کو؟ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کسی نبی کو؟ نانا، الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ میں زمین سے آسمان تک ڈھیر لگا رکھا ہے، حد کر رکھی ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، تیرے 2 قطرے بہنے کا انتظار کر رہا ہوں، خلوت میں تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ، اس رب کو پہچانو، اس رب سے تعلق جوڑو، اس سے محبت کرو، اس کی نمازیں پڑھو، اس کے نام پر زکوٰۃ دو، اس کے نام پر صدقہ کرو، اس کے نام پر معاف کرنے والے بنو، اس کے نام پر درگزر کرنے والے بنو، اور اس کے نام پر اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے اخلاق کی اصلاح کرو، اپنی عبادتوں کی اصلاح کرو، ان تمام چیزوں کی اصلاح کرو، اور اس کے لیے اللہ والوں سے منسلک رہو، تعلق رکھو، دعوت و تبلیغ میں جاؤ، اپنا وقت لگاؤ، 40 دن اور 4 مہینے کی ترتیب میں اپنی زندگی کو کھپاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی زندگی میں نور پیدا ہوگا اور زندگی میں وبائیں دور ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما دے اللہ، پورے مجمع کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے،
معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے نکمے بندے ہیں، نالائق بندے ہیں، اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر بہت بغاوتیں کی ہے، اے اللہ تیری نعمتیں کھا کر رات کی خلوتوں میں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ دن میں بھی ہمارے ذہن گناہوں میں مبتلا رہے، اے اللہ تصورات خبیثہ میں مبتلا رہے، رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو ایک ہمارا رب ہے۔ اے اللہ دنیا نے تو ہمیں دہشت گرد کہہ کر نکال دیا، اے اللہ آتنکواد کہہ کر ذلیل کر دیا، اے اللہ طرح طرح سے ہمیں نکالے گئے، اے رب اگر تو نے بھی دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیرے سامنے دو ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سفید داڑھیوں پر آنسو بہ رہے ہیں، لاج رکھ لے اللہ، اللہ اس کی لاج رکھ لے، اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول فرما لے، اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما، ان کے دلوں میں تیری محبت نصیب فرما، تیری خشیت نصیب فرما، تیرا خوف عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، آقا کی سچی محبت عطا فرما، آقا کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع پر تو اپنی توجہ فرما دے، اپنی توجہ فرما دے، اللہ اپنی توجہ فرما دے، نظر عنایت اور نظر رحمت سے دیکھ لے، اے اللہ نظر کرم سے دیکھ لے۔ اے اللہ تو نے ہی خود قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پر کوئی سائل آوے تو اس کو جھڑک کر نکال نہ دینا۔ جب تو ہمیں کہہ رہا ہے تو اللہ تو بھی تو ہمیں واپس نہ فرما، اللہ تو بھی تو ہمیں واپس نہ فرما۔ اللہ رحمتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے، معافی سے ہمارے دامن کو بھر دے، کرم سے ہمارے دامن کو بھر دے، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کو صالحیت سے مالا مال فرما، اللہ ان کو صحت سے مالا مال فرما، اللہ ان کو عافیت کی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ ان کے سائے کو اللہ قادر قائم فرما، اور اگر انتقال کر چکے ہو تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ الہ العالمین پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمانا۔ الہ العالمین تو قیامت میں ایک اعلان کرنے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اللہ اس دن ہمیں فرعون کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں حامان قارون ابو جہل ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا۔ اللہ تجھ سے التجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے لگو بنا دینا، صحابہ کے پیچھے لگا دینا، صحابہ کے پیچھے لگا دینا، اولیاء کے پیچھے لگا دینا۔ اے اللہ قیامت کے دن تو ایک اور اعلان کرنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، میں قیامت میں تم سب کے بھیدوں کو کھولنے والا ہوں۔ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے، دنیا میں اجلے کپڑوں میں بہت دھوکے دیے ہیں اللہ، دنیا میں بہت دھوکے دیے ہیں، تو قیامت کے دن ہمارے رازوں کو کھولنے والا ہے۔ اللہ آپ سے التجا ہے کہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ ہمارے سرائر کو نہ کھولنا، ہمارے بھیدوں کو نہ کھولنا، اگر تو نے کھول دیا تو ہماری اولاد یوں کہے گی او گندے باپ تو کتنا نالائق تھا، ہمارے شاگرد کہیں گے او پڑھانے والے استاد تو کتنا کمینہ تھا، ہمارے ماں باپ کہیں گے اور نالائق اولاد تو کتنی کمینی تھی۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا، اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔